محترم سامعین کرام، بزم اشرف کی چوتھی مجلس کے تیسرے حصے میں ہم وہی بات ذکر کرتے ہیں جو اوپر سے چلی آ رہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق جو دوستی کا تھا ازواج مطہرات کے ساتھ، جو دنیا کے لیے ایک سبق تھا کہ صاحب سلطنت ہونے کے باوجود بھی اپنی بیویوں کے ساتھ دوستی کا کیسا تعلق تھا اور ان کے ناز کو کیسا برداشت کرتے تھے، چنانچہ واقعی افک میں وہ خوب ظاہر ہوتا ہے۔ جس وقت واقعی افک ہوا اور منافقین نے حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بہتان باندھا تو اول حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت دلگیر رہے، حتیٰ کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جبکہ وہ اپنے باپ کے گھر پر تھی یہ فرمایا، اے عائشہ، اگر تم بالکل بری ہو تو حق تعالی تمہاری برات ظاہر کر دیں گے، اور اگر واقعی تم سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو حق تعالی سے توبہ و استغفار کر لو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات سے بہت رنج ہوا، کیونکہ اس سے بظاہر یہ مفہوم ہوتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نعوذ باللہ میری نسبت کچھ احتمال ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ میں نہیں جانتی کہ اس بات کا کیا جواب دوں، مگر میں یہ کہوں کہ میں بالکل بری ہوں اور خدا جانتا ہے کہ میں بالکل بری ہوں، تو اس کو آپ لوگوں کے دل قبول نہ کریں گے، اور اگر میں کہہ دوں کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے اور خدا جانتا ہے کہ میں اس سے بری ہوں، تو اس بات کو آپ فوراً تسلیم کر لیں گے۔ بس اس وقت میں وہی کہتی ہوں جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمائی تھی، وہی بات میں کہتی ہوں کہ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ یہ بات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا غم میں کہہ کر بستر میں لیٹ گئی اور رونے لگی، تو اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کے آثار نمایاں ہوئے اور مکان میں سناٹا ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وحی ختم ہو چکی تو پہلی بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلی وہ یہ تھی، ابشری یا عائشہ فقد براءک اللہ، یعنی اے عائشہ خوشخبری سن لو کہ حق تعالی نے تمہاری برات ظاہر کر دی۔ پھر آپ نے وہ آیات پڑھ کر سنائی جو اس وقت نازل ہوئی تھی۔ اس بات کے سنتے ہی سب کو ایسی خوشی ہوئی کہ سارے گھرانے میں ہر شخص کا چہرہ خوشی سے کھل گیا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، قومی یا عائشہ الیہ وقبلیہ، ای الى وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی عائشہ اٹھو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرو۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، واللہ لا اقوم الیہ وانی لا احمد الا اللہ عز وجل، بخدا میں آپ کے پاس اٹھ کر نہ جاؤں گی اور میں اپنے خدا کے سوا کسی کی حمد نہیں کرتی، کیونکہ آپ نے تو مجھے آلودہ سمجھ ہی لیا تھا اور خدا تعالیٰ نے مجھے بری کیا۔ اب مردوں کو سمجھنا چاہیے، دیکھیے یہاں حضرت فرماتے ہیں کہ اب مردوں کو سمجھنا چاہیے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ بات کس بنا پر تھی۔ اس کا منشا وہی ناز تھا جو بیوی کو تعلق دوستی کی وجہ سے شوہر پر ہوتا ہے، اور شریعت نے عورتوں کو اس قسم کی باتوں پر، سنیے اس کو پھر سے، اور شریعت نے عورتوں کو اس قسم کی باتوں پر جو وہ ناز میں کہہ ڈالے کوئی مواخذہ نہیں کیا۔ اگر عورت کو ناز کا حق نہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس بات پر ضرور تنبیہ فرماتے، کیونکہ ظاہر میں یہ کلمہ نہایت سخت تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے منع کر دیا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام نہیں کروں گی۔ ظاہر میں یہ کلمہ نہایت سخت تھا، اور یہ احتمال تو ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم احکام شرعیہ میں کسی کی رعایت فرمائیں۔
تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تو کیا رعایت فرماتے، بس ثابت ہوا کہ ان کا یہ کہنا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اٹھ کر نہیں جاتی اور اپنے خدا کے سوا کسی کا شکریہ ادا نہیں کرتی، خدا اور رسول کے خلاف نہ تھا، تو بی بی کا شوہر سے وہ تعلق ہے جس میں اتنی بڑی بات کو خدا و رسول نے گوارا کر لیا، ورنہ یا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گرفت فرماتے یا اس پر کوئی آیت ضرور نازل ہوتی۔ یہ حضرت نے بہت پتے کی بات بیان فرمائی ہے، یہاں تک کہ دیکھیے عورتوں کو کیسا ناز کا حق ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنی میں عورتوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تینوں مجلسیں جو پارٹ کے طور پر تقسیم کی گئی ہے، اس کو خوب سنیں اور دوسروں کو اس کو پہنچانے کی فکر کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنی میں سچا و پکا مومن بنائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔